سر شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن ریڈی جی؟ جی ماسک نیچے کروں؟ سر اب خالی ہے. سر اب تو سامنے کوئی نہیں ہے، ہم دور کھڑے، ہم سائڈ پہ. سوشل ڈسٹینس. ذرا میسج بولا نہیں جائے گا؟ شوڈ آئی کنٹینیو ویئرنگ؟ آپ اتار لیں سر. ہاں چلے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہاں آنے پر پولی کلینک ہاسپٹل میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں کے ڈاکٹرز کا، یہاں کے پیرامیڈیکل سٹاف کا، خاص طور پہ نرسز کا، جینیٹوریل سٹاف کا، اور سارے وہ لوگ جنہوں نے مل کر ایک ٹیم ورک کے ذریعے اس خطرناک وبا کا کیا اور عوام کی خدمت میں پیش رہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے ہی ایک موقف اپنایا تھا جو کہ اس ملک کی زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی. یہ وہ حکمت عملی ہے جس نے جو اس کی وبا کے شروع میں پرائم منسٹر عمران خان نے دی تھی، آج ساری دنیا اس کو فالو کر رہی تھی، اور وہ تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا. سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو حکمت عملی تھی اس کے نتائج آلریڈی سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہو یا اسلام آباد کی سطح پر. جس طرح ہم نے دیکھا کہ جو ریٹس ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. 113 تھے کل یہاں پہ اسلام آباد میں، جو کہ ایک مہینہ پہلے جون 1 کو 771 کے قریب تھے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس حکمت عملی کا جو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنائی، جس میں کہ ہمیں ایک بیلنس پیدا کرنا تھا بھوک میں، اور لوگوں کو بھوک سے بچانے. وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ ہمارا معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ دن کی کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اور اس موذی وبا سے بچنے کے لیے بھی جو SOPs بنائے گئے، جس میں کہ میں عوام کا بھی شکر گزار ہوں. گو کہ اتنی نہیں ہوئی اس کی فالو اپ، اس کی ان SOPs پہ اس طرح عمل نہیں کیا گیا ہونا چاہیے تھا، لیکن باوجود اس کے عوام نے کافی حد تک ان تدابیر کو اپنایا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس موذی مرض کو کافی حد تک اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب ہم دوسری طرف ہیں. ابھی بھی خطرات اتنے ہی ہیں، کافی خطرات ہیں. اس لیے جو SOPs کا فالو اپ کرنا، ان پہ مکمل طریقے سے عمل کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک قومی فریضہ بنتا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے جہاں پہ اور جتنی بھی عوام کو سہولتیں دینے کی کوشش کی، اس میں ایک NCOC ادارہ جو کہ بنایا گیا، جس میں کہ ہماری ملک کے ڈاکٹرز کے اسپیشلسٹ، آرم فورسز کے لوگ، ہمارے پولیٹیشنز، فیڈرل منسٹرز، چیف منسٹرز، بیوروکریسی، ان سب پہ ان ایکسپرٹ سے مشتمل پورا ہر روز آج 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. جس کامیابی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس ایفیکٹونیس کے ساتھ اس ادارے نے اس پورے وبا کو ہینڈل کیا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پہ
اس موذی مرض سے نبردآزما ہونے کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری حکومت اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح ان غریب لوگوں کے ڈور سٹیپ تک پیسے پہنچائے اور ان کو جو یہ سخت کھڑی ہے اس میں سے نکلنے کے لیے ایک کوشش کی، جس کی کہ ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، جس شفافیت کے ساتھ اور جس میرٹ کی بیس پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، جو کہ 150 ارب کے قریب اب پہنچ چکے ہیں اور 1.5 کروڑ خاندانوں تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ عوام کا تحفظ کرنا اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے روزگار میں بھی کوئی ایسی obstruction نہ آنا جس کی وجہ سے وہ ایک چیز سے بچیں تو دوسرے کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ متوازن پالیسی انتہائی کامیاب رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم وقت گزرتا جائے گا ہم پوری طرح اس کے لیے تیار ہیں۔ حکومت نے شروع میں ہی جو میڈیکل ایکوپمنٹ تھا، جو کہ چونکہ اس وبا سے پوری دنیا کوئی بھی نہیں تیار تھا، ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ کافی کمزور ہے، اس کا انفراسٹرکچر، اس کو جو گزشتہ حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو جب یہ اس وبا کا آغاز ہوا تو اس وقت ہمارے پاس صرف 2 لیبارٹریز تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حکومت نے پوری کوششیں کر کے، NOC نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے اب ہماری جو لیبارٹریز ہیں وہ 129 کے قریب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جو ایکوپمنٹ تھا پہلے ہم امپورٹ کرتے تھے، اب ماشاءاللہ ہماری منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی نے اپنے وینٹیلیٹرز بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح جو اسپتالوں میں جو بیڈز کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی تسلی بخش ہے کہ ہماری کیپیسٹی ابھی بھی کافی ہے، اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ وقت نہ لائے جس میں کہ یہ کیپیسٹی فل ہو جائے، لیکن وہ تبھی ہوگا جب ہم جس طرح کہ ہم نے احتیاط کی ہے، حکومت کی انسٹرکشنز پہ عمل کیا ہے، تو اسی طرح اگر ہم آگے بھی اس سے ذرا زیادہ محتاط ہو کے ان چیزوں پہ عمل کریں تو اس سے ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے، اور یہ اسپتال انشاءاللہ ویران ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسپتال ویران ہوں گے اور یہاں پہ پیشنٹس نہیں ہوں گے، اور وہ سپورٹس کے گراؤنڈ میں وہ کھیل رہے ہوں گے، اور جو ریکوری ہوئی ہے، پیشنٹس کی جو ریکوری ہوئی ہے وہ بھی کافی تسلی بخش ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حکومت نے جو حکمت عملی اپنائی تھی وہ کامیاب حکمت عملی تھی۔ اور اس وقت پہ کوئی میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہ وقت ہے جس میں کہ ہم نے بحیثیت قوم اکٹھے ہو کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بے یقینی یا اس قسم کی افواہیں یا اس قسم کے بیانات دیں جس سے کہ اس قومی یکجہتی میں دراڑیں پڑیں۔ تو میں ونس اگین آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس بہادری کے ساتھ آپ اس وبا سے آپ نبردآزما ہیں، اور میں یہی آپ سے امید رکھتا ہوں۔ ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس نے میڈیکل سٹاف کے لیے ایک خاص پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے، اور ہم کبھی آپ کو ابینڈن نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت اگر آپ نے اپنے پروفیشن پہ پوری طرح سے مستحکم ڈٹے ہوئے ہیں اور اس سخت حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں تو حکومت اس سے غافل نہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن باوجود اس کے عوام نے کافی حد تک ان تدابیر کو اپنایا، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس موذی مرض کو کافی حد تک اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب ہم دوسری طرف ہیں، ابھی بھی خطرات اتنے ہی ہیں، کافی خطرات ہیں۔ اس لیے جو SOPs کا فالو اپ کرنا، ان پہ مکمل طریقے سے عمل کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک قومی فریضہ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے جہاں پہ اور جتنی بھی عوام کو سہولتیں دینے کی کوشش کی، اس میں ایک NCOC ادارہ جو کہ بنایا گیا، جس میں کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز کے اسپیشلسٹ
आर्म फोर्सेस के लोग, हमारे पॉलिटिशियंस, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी, इन सब पे उन एक्सपर्ट से मुश्तमिल पूरा हर रोज़ आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जिस कामयाबी के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस इफ़ेक्टिवनेस के साथ इस इदारे ने इस पूरे वबा को हैंडल किया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे इस मूजी मर्ज से नबुर्दाज़मा होने का ताल्लुक़ है, उसके साथ साथ ही हमारी हुकूमत या इस किस्म की अफवाहें या इस किस्म के बयानात दें जिससे कि इस कौमी यकजहती में दरारें पड़ें। तो मैं वंस अगेन आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस बहादुरी के साथ आप इस वबा से आप नबुर्दाज़मा हैं, और मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। हमारे जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल स्टाफ के लिए एक ख़ास पैकेज का भी ऐलान किया है, और हम कभी आपको अबैंडन नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आपने अपने प्रोफेशन पे पूरी तरह से मुस्तहकम डटे हुए हैं और इस सख्त हालात का मुकाबला कर रहे हैं, तो हुकूमत उससे गाफिल नहीं, और इंशाअल्लाह हम आगे भी आपके लिए जो कर सके वो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।